السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج ہم ایک ایسے نوجوان کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں جس نے اپنی دنیا کے عالیشان گھر کو قربان کر کے 1,00,000 درہم میں جنت کا محل خریدا تھا۔ تو آئیے اور تعجب خیز واقعہ پڑھیے۔ جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا کہ ایک عالی شان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا مستریوں کو ہدایات دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں سے بن جائے۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ مالک بن دینار نے فرمایا، تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر قیمت لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا، اور اس میں حشم و خدم بہت سے ہوں گے۔ اس میں قبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشک سے بنا ہوگا، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ اس کو معمار نہیں بنائیں گے بلکہ حق تعالی شانہ کے امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لاویں تو میں اس کے متعلق اپنی رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی تو ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے پوچھا، تمہاری کل کی بات میں کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں گے جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا؟ حضرت مالک نے فرمایا ضرور۔ تو اس نے درہم کی تھیلیاں سامنے لا کر رکھ دیں اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے، مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس کے اس محل کے بدلے میں حق تعالی شانہ کہ یہاں اس کو ایسا ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی ملے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سائے میں حق تعالی شانہ کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمہ اللہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمہ اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا، اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمہ اللہ اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا کہ اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا، اور وہ پرچہ اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔
हज़रत मालिक ने वो पर्चा अपने पास से निकाल कर उसको दिखाया। वो कहने लगा, ये वही पर्चा है, कसम है उस ज़ात की जिसने इसको मौत दी, ये पर्चा मैंने ख़ुद उसके कफन के अंदर रखा था। ये मंज़र देखकर एक दूसरा नौजवान उठा और कहने लगा कि मालिक, आप मुझसे 2 लाख दिरहम ले लीजिए और मुझे भी पर्चा लिख दीजिए। हज़रत मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वो बात तो दूर चली गई, अब नहीं हो सकता। अल्लाह जल्ल शानुहु जो चाहता है वो करता है। उसके बाद जब भी मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह उस नौजवान का जिक्र करते तो रोने लगते और उसके लिए दुआ करते।